میرے نبی کے یاروں کا تذکرہ، میرے نبی کے یاروں کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ میرے نبی کے یاروں کا قرآن بھرا پڑا ہے۔ میری خطبات بندیالوی کی جو 7ویں جلد ہے اس میں نے عظمت صحابہ پر قرآن کی 313 آیتیں پیش کی ہیں۔ اگر کوئی اور عالم محنت کرے اس کو آگے بڑھائے تو اور آیتیں بھی وہ نکال سکتا ہے۔ یہ ساری قرآن کی آیتیں ہیں جن میں میرے نبی کے یاروں کے تذکرے ہیں، ان کی صداقت کے، امانت کے، تقوی کے، زہد کے، رب کی رضا کے، جنت کے پروانے کے تذکرے ہیں۔ بس ایک جملہ کہوں گا، یہاں کئی نوجوان ہوں گے، پڑھے لکھے لوگ ہوں گے جو جیلم کے مرزا سے بڑے متاثر ہو رہے ہیں۔ وہ جو جیلم کا مرزا ہے بڑی کتابیں دکھاتا ہے جی، بڑی تاریخ کی کتابیں پیش کرتا ہے جی، فلاں تاریخ نے یوں لکھا، فلاں کتاب نے یوں لکھا، فلاں عالم نے معاویہ کے بارے میں یوں لکھا، طلحہ کے بارے میں یوں لکھا، عثمان کے بارے میں یوں لکھا، یہ کتاب، یہ کتاب، یہ کتاب، یہ کتاب۔ اور لاہور کے لوگوں اور نوجوانوں، میری ایک بات پلے باندھ لو، دل کی تختی پر لکھ لو میری بات، دنیا کا کوئی بندہ صحابہ کے معاملے میں تمہیں بدرا نہیں کر سکے گا۔ بندیالوی کہتا ہے صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ ہم نے صحابہ کو تاریخ تبری نے کیا لکھا ہے نہیں دیکھنا، ہم نے یہ نہیں دیکھنا البدایہ والنہایہ والے نے کیا لکھا ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ ابن اسیر نے کیا لکھا ہے، ابن خلدون کیا کہتا ہے، خلے کان نے کیا لکھا ہے، علامہ تفتازانی نے شرح عقائد میں کیا لکھا ہے، یا صاحب ہدایہ نے ہدایہ میں کیا لکھا ہے، میں نے یہ نہیں دیکھنا۔ میں نے یہ دیکھنا ہے رب نے قرآن میں صحابہ کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی نہیں بننا، صحابہ کے معاملے میں شہد کی مکھی بننا ہے، گندی مکھی نہیں بننا۔ گندی مکھی بیٹھتی ہے گو پر، گندی مکھی بیٹھتی ہے نجاست پر، گندی مکھی بیٹھتی ہے غلاظت پر، اور شہد کی مکھی پھولوں پر، پھلوں پر، سبزے پر، باغات میں۔ صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی بن کر صحابہ کو تاریخ کے ورقوں میں نہیں دیکھنا، شہد کی مکھی بن کے قرآن کے صفحوں میں دیکھنا ہے۔ تم متنفر کرنا چاہتے ہو صحابہ سے لوگوں کو، ان کی غلطیاں گنواتے رہتے ہو، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ اور لوگوں، جب آپ عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، تو ایک طبقہ جو ہے وہ تو بہت زیادہ واپس آ کے لوگوں سے کہتا ہے اور میری قسمت ویکھو جی، میں روزے دیاں جالیاں ویکھ کے آئے، میں روزے دیاں جالیاں ویکھ کے آیا، میں وہ گلیاں ویکھ کے آیا، میں وہ محراب ویکھ کے آیا، میں خندق دی جگہ ویکھ کے آیا، میں عہدہ میدان ویکھ کے آیا، میں مدینے کی فضاؤں میں آیا ہوں، میری قسمت دیکھو۔ تو مدینے دیاں گلیاں ویکھ کے آویں، تیرے پیر زمین تے نہیں لگ دے۔ اس معاویہ پہ تنقید کرتا پھرتا ہے جو میرے نبی سے مسافے بھی کیا کرتا تھا، معانقے بھی کیا کرتا تھا۔ تو صرف جالیاں دیکھ کے آتا ہے تو کہتا ہے میں خوش قسمت ہوں۔ اور جو میرے نبی کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے، میرے نبی کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے، میرے نبی کے ساتھ پانی پیا کرتے تھے، میرے نبی کے وضو کا بچا ہوا پانی اپنے سینے پہ مل لیا کرتے تھے،
ان سے تو متنفر کرتا پھرتا ہے لوگوں کو کہ وہ ایسے لوگ تھے. صحابہ کو کتابوں میں علماء کے اقوال میں نہیں دیکھنا، صحابہ کو دیکھنا ہے قرآن کے صفحات میں. رضی اللہ عنہم، زور سے بولو یار، زور سے بولو. رضی اللہ عنہم. یہ روزے کیوں رکھ رہے ہو؟ یہ تراویحاں کیوں پڑھتے ہو؟ یہ رات کو تہجد کیوں پڑھو گے؟ قربانی کیوں کرتے ہو؟ نمازیں کیوں پڑھتے ہو؟ حج کیوں کرتے ہو؟ عمرہ کیوں کرتے ہو؟ تسبیح کیوں رولتے ہو؟ اللہ راضی ہو جائے. ان پہ تنقید کرتے ہو جن کے متعلق قرآن نے حتمی طور پہ کہا کہ میں ان سے راضی ہو چکا ہوں. اعد لہم جنات، اعد لہم جنات، کیا بات ہے. اعد لہم جنات تجری تحتہا اعد لہم. میں نے توحید پہ بھی کچھ جملے اچھے کہے، بہت اچھے کہے. عظمت مصطفیٰ پہ بھی میں نے ایک جملہ بڑا اچھا کہا. عظمت صحابہ پہ بھی ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. آپ سب کو صحابہ سے محبت ہے، سب کو. صحابہ ہمارے محسن، ہمیں قرآن پہنچا، توحید پہنچی، نبوت پہنچی، ختم نبوت پہنچی، دین کے ارکان پہنچے، احکام پہنچے، سب کچھ دین ہمیں صحابہ کے ذریعے پہنچا. صحابہ نہ ہو تو یہ کیسے پہنچ سکتا؟ اعد لہم جنات، یہ میرا مقولہ ہے. جو میں مقولہ بولنے لگا ہوں یہ کسی عالم نے نہیں کہا، کسی کتاب نے نہیں لکھا، یہ میرا مقولہ ہے. اعد لہم جنات تجری پہ بولنے لگا ہوں. پسند آ جائے تو کہنا صحابہ کی عظمت پہ بندیالوی اچھا جملہ بول گیا ہے، اور آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ کے دل میں ٹھنڈ پڑی ہے میرے جملے کو سن کے. بندیالوی کہتا ہے صحابہ کو جنت کی اتنی تلاش نہیں تھی جتنی خود جنت کو صحابہ کی تلاش تھی. اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار. یہ سارے مضامین قرآن میں